محبوب کو دے دی۔ فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ میرے محبوب وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب یہ بیٹھے تبصرے کر رہے تھے آپ کے متعلق، آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، آپ کو شہید کر دیا جائے۔ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، میرے محبوب یہ بھی تدبیریں کر رہے تھے، تیرا رب بھی تدبیریں کر رہا تھا۔ میرے محبوب یہ تجھے مٹانے کی تدبیریں کر رہے تھے، تیرا رب تجھے بلند کرنے کی تدبیریں کر رہا تھا۔ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی تدبیریں کامیاب ہیں۔ میرے محبوب یہ تجھے مٹانے کے پروگرام بنا رہے تھے، اور میں تیری نبوت و عظمت کے ڈنڈے قیامت کی صبح تک بجانے کے پروگرام بنا رہا تھا۔ وہ پروگرام تو پھر اللہ کا ہی چلنا تھا نا۔ حق تعالیٰ نے بذریعہ جبریل امین یہ خبر دے دی، قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور حضور علیہ الصلاۃ کو اطلاع دے دی گئی کہ اب یہ پروگرام ہے ان کا، اور کفار نے یہ طے کیا کہ آج ہی رات یہ کام کیا جائے، موقع نہ دیا جائے، اور آپ کے گھر کا محاصرہ کر لیا جائے۔ اور سب لکھا ہے تقریباً 70 سے زیادہ لوگ تھے تلواریں لے کر حضور علیہ الصلاۃ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے۔ ابو جہل آوازیں لگا رہا ہے، لو ہمیں کہتا ہے جی میرا کلمہ پڑھو مسلمان ہو جاؤ، عرب و عجم کے حکمران بن جاؤ گے، آج اپنی جان بچے گی تو پتہ چلے گا۔ بکواس ایسی کر رہا تھا، اللہ اکبر۔ تو میرے محترم سامعین، حضور علیہ الصلاۃ کے گھر کا محاصرہ کر کے کھڑے ہیں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب آپ اٹھیں، آپ چلیں یہاں سے، اور سیدنا علی مرتضیٰ کو اپنے بستر کے اوپر لٹا دیں۔ سبحان اللہ۔ سیدنا علی مرتضیٰ سے حضور نے فرمایا علی میرے بستر پہ لیٹ جاؤ، اور یہ میری سبز چادر لے لو۔ سبحان اللہ، یہ میری سبز چادر لے لو اور میرے بستر پہ سو جاؤ۔ کسی پوچھنے والے نے پوچھا علی پھر اس دن اس رات خوف سے نیند تو نہیں آئی ہوگی نا؟ ہائے، جواب سنو عاشق صادق کا، کہنے لگے جس مزے کی نیند اس رات آئی وہ کبھی بھی نہ آئی، کیونکہ حضور نے فرمایا تھا علی صبح کو ان لوگوں کی امانتیں واپس کر کے میرے پیچھے مدینہ چلے آنا، تو میں سمجھ گیا مدینہ پہنچنے تک مجھے موت کبھی بھی نہیں آئے گی، کیونکہ حضور کی زبان مبارک سے نکلا ہے۔ آج کے مسلمان کا بھی یہ ایمان بن جائے تو مسئلے سارے حل ہو جائیں۔ آج ہمارا ایمان ہی تو کمزور ہے۔ میرے محترم سامعین، سیدنا علی مرتضیٰ سے میرے محبوب نے فرمایا میری چادر اوڑھ لو اور سو جاؤ، اور تمہیں یہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکیں گے۔ تو اس لیے میں کہا کرتا ہوں جس کو سبز چادر میں سلایا وہ بھی شان والا، جن کو سبز گنبد میں سلایا وہ بھی شان والا۔ جس کو سبز چادر میں سلایا وہ بھی ہماری آنکھوں کا تارا ہے، جن کو سبز گنبد میں سلایا وہ بھی ہمارا ایمان ہے۔ ان سے بھی محبت ہے، ان سے بھی محبت ہے۔ حضور علیہ الصلاۃ اٹھے، دروازے سے باہر دیکھا تو وہ 70 لوگ کھڑے ہیں تلواریں لے کر، یا اللہ یہاں سے کیسے گزروں؟ حق تعالیٰ فرماتے میرا محبوب سورہ یاسین کی تلاوت کرو اور مٹی ہاتھ میں لو اور پھونک مار کے پھینکو ان کی طرف۔ یا اللہ کسی ایک آدھے کی آنکھ میں جائے گی باقی؟ فرمایا محبوب پھینکنا آپ کا کام ہے، اور اس کو بکھیر کر سب کی آنکھوں میں ڈال کے اندھا بنانا یہ ہمارا کام ہے۔ یہ عقل کے اندھے تو ہے ہی ہیں، آنکھوں کے اندھے بھی ابھی ہو جائیں گے، نہ بصیرت ہے نہ بصارت ہے ان کے اندر۔ حضور علیہ الصلاۃ نے سورہ یاسین کی تلاوت فرمائی اور مٹی کے اوپر پھونک مار کر پھینکا ان کی طرف۔ اب جب آنکھوں میں پڑی تو ایک نے دوسرے کو مارا، اوے تو نے میری آنکھ میں مٹی تو نے ڈالی ہے، اس نے اس کو، یہاں تک کہ کرتے کرتے مار کٹائی شروع ہو گئی۔ ایک دوسرے کو مارنے لگے، کون سے مارنے لگے؟ مکے مارنے لگے۔ تو نے میری آنکھ میں مٹی ڈالی ہے۔ وہ اپنے کام میں مشغول ہو گئے۔ اللہ نے فرمایا محبوب آپ آرام سے یہاں سے گزر جائیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام گزرے وہاں سے،
شاہت الوجوہ فرما کر اللہ تمہارے چہرے بگاڑ دے. یہ حضور نے ان کے لیے بد دعا فرمائی اور واقعی پھر ان کے چہرے بگڑے بدر کی سرزمین کے اوپر, سر کٹے پھر ان کی بدر کی سرزمین کے اوپر. اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے چلے صدیق کے دروازے پر. واہ ابو بکر تیری عظمت پہ قربان جاؤں, ساری دنیا حضور کے قدموں میں اور حضور ہجرت کی رات صدیق کے دروازے کے اوپر. اللہ اکبر. خوب کہا ہے نا کہنے والے نے, سنا